حضرت ایوب علیہ السلام نبیوں میں وہ واحد نبی ہے جس کو خدا نے بہت بڑی بلاؤں میں مبتلا کیا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا لقب صبور و شکور تھا۔ یہ بلائیں اور مصیبتیں حضرت ایوب علیہ السلام پر کیوں نازل کی گئی؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ بیماری کچھ یوں تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے اور جسم سے بدبو آنے لگ گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 4 بیویاں تھیں۔ ان بیویوں نے ان مشکل حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ساری معلومات دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں جیسی جو بیماری لگ گئی تھی اس کے متعلق علماء کا کیا نظریہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ آپ نے 27 سال تبلیغ کی، اس کے دوران صرف 3 افراد مسلمان ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر خداوند عالم کا عظیم کرم یہ تھا کہ خدا نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی مالا مال کر دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بے شمار بکریاں تھیں، کثیر تعداد میں اونٹ، گھوڑے اور خچر تھے اور بہت ساری زمینیں تھیں، بہت کافی باغات تھے، بہت سارے غلام تھے۔ اس کے باوجود آپ کے عبادت کا وہ عالم تھا کہ فرشتے بھی حیران تھے۔ آپ جب تک روزانہ کثیر محتاجوں اور کم از کم 10 مہمانوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی وہ تیسری نبی تھے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کے واقعے کو مسلمانوں کے لیے بیان کرے تاکہ بڑی بڑی مشکلات سے نہ گھبرائے اور خدا کے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں اور مشکلات آئی تھی اس کی 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ فرشتے جو آپ کی عبادت گزاری پر حیران تھے ایک دن جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب کیوں کر عبادت کے ان بلند مدارج پر فائز ہے۔ خطاب ہوا کہ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، اس کی اطاعت شعاری اور عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم حیران کیوں ہو؟ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا، نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈال سکے گی اور نہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکے گی اور نہ وہ اس کی مال کی تحفظ کے لیے عبادت کرے گا۔ ایوب میرا نہایت ہی مخلص بندہ ہے اور وہ ہر حال میں اپنے خلوص اور بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، مجھے یقین ہے کہ تم مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اب میں تمہیں شان ایوب بھی دکھائی دیتا ہوں اور اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی و دولت، وہ فراخی اور مصائب و آلام میں کیا فرق ہے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ وہ دونوں حالات میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر خداوند عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات یکسر بدل دیے اور انہیں امتحانات میں لا کھڑا کر دیا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول و مصروف تھے۔ انہیں مالداری اور دولت کی طرف سے ذرا بھی توجہ نہیں تھی۔ سارا نظام ان کے بچے چلا رہے تھے اور بڑی فراخی سے کاروبار چل رہا تھا۔ ایک ہی دفعہ بلاؤں کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا جتنا مال جمع تھا سب غائب ہو گیا۔ آپ نے پرواہ بھی نہ کی۔ پھر آپ کے چند جوان فرزند فوت ہو گئے، آپ نے توجہ نہ کی۔ پھر آپ کا چرواہا دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کے بکرے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں کیا کروں؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اس کا مال تھا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ جو کرے درست ہے۔ مجھے جو خبر دے رہے ہو، جو ہوا سو ہوا، جو ہوگا ٹھیک ہوگا۔ جاؤ اپنا کام کرو اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ پھر 1 ہفتے کے بعد گائے بیل کا محافظ دوڑا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا، حضور، تمام گائے بیل خچر وغیرہ سب مر گئے۔ فرمایا، بہتر ہوا،
جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اس کے دینے پر بھی شکریہ اور لینے پر بھی شکریہ، یہ کہہ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر ایک ہفتہ گزرا کہ باغات کا داروغہ پہنچا اور اس نے خبر دی کہ ایک نبی، اور اس نے خبر دی کہ ایک ہی دفعہ آگ پیدا ہو گئی اور تمام باغات چل کر خاکستر ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر پہلے جیسے جواب دیا اور سجدہ شکر میں گر پڑے۔ میرے پالنے والے، جو ہو رہا ہے یہی درست ہے، میں تیری طرف سے ہر آئی ہوئی بلا کو اپنے لیے کرم خاص سمجھتا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد گھر میں آگ لگ گئی، سارا گھر جل گیا اور گھر میں جتنا سامان تھا سب خاکستر ہو گیا۔ آپ نے محراب عبادت سے سر اٹھایا اور آگ کی پرواہ نہ کی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد آپ نے اپنا صندوق کھولا تو دیکھا تمام سونا چاندی نے پتھر کا روپ دھار لیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ ہنس پڑے اور کہا، مالک، جو بدترین چیز تھی چلی گئی اور جو بہترین چیز ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ یعنی مال تباہ ہو گیا لیکن میرا دین و ایمان میرے پاس موجود ہے اور یہی میری اصل دولت ہے۔ اسی دوران میں آپ کے چھوٹے بچے معلم کے سامنے پڑے تھے کہ معلم کسی کام سے باہر چلا آیا اور چھت گر گئی۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے بلا کسی رنج و غم یہ کہا کہ جو ہوا سو ہوا، اور وہی بہتر تھا کہ جو مالک کی طرف سے ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے اس مصیبت پر بھی پوری دلیری کے ساتھ صبر کیا اور اپنی بیوی کو بھی صبر کی تلقین کی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز میں پیروں میں شدید درد اٹھا، پیروں کا درد بڑھنے لگا اور مرض ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ سارے بدن میں اس مرض کا اثر پھیل گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ 7 مہینے تک ایک ہی جگہ پڑے رہے اور اس جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس حالت میں بھی عبادت کا کوئی پہلو ترک نہیں ہوا۔ پھر انہیں حالات میں دن گزرتے رہے، رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ 4 سال گزر گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر موقع پر شیطان مرد مقدس کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا رہا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آپ کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا رہا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ دیا تھا آپ اپنے عدل و انصاف سے واپس لے رہا ہے۔ اس کی چیز تھی، اس نے اپنی چیز واپس لے لی۔ یہ کہتے اور سجدہ شکر پر چلے جاتے۔ شیطان اس سے پے در پے مایوس ہوتا گیا اور اس کی ترکیبوں سے حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی اثر نہ پڑا، اس لیے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بہکانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الغرض آپ کی بیماری کی وجہ سے شہر والوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا اور بیرونی شہر ایک اجاڑ جگہ میں آپ کو پہنچا دیا۔ آپ اسی جگہ عبادت کرتے رہے اور ایسی عبادت کے ملائکہ آسمانی حیران ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض برداشت ہوئے کہ مالک، ایسا بندہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو خداوند عالم نے پھر ملائکہ میں آپ کی تعریف کی اور کہا کہ یہ میرا بے نظیر بندہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے اسے صابر و شاکر پایا۔ ایوب کتنا اچھا بندہ تھا جو ہماری طرف بہت زیادہ بازگشت کرنے والا تھا۔ دوستو، اب دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بلاؤں کا نزول ہوا وہ شیطان کی خواہش اور درخواست پر عمل میں آیا ہے۔ شیطان نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ جو ایوب تیرا شکر گزار بندہ ہے وہ فراوانی نعمتوں کی وجہ سے ہے کہ جو تو نے اسے دی ہے، اگر یہ نعمتیں اسے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، وہ میرا بہترین بندہ ہے اور ہر حال میں میری بندگی کرے گا۔ شیطان نے کہا، میں تو اس کا یقین نہیں رکھتا، اور اگر تو اس کے بارے میں صحیح کہتا ہے تو مجھے اس کا تجربہ کرا دے اور مجھے ان کے مال و دولت، اولاد و جسم پر تسلط عطا کر دے، پھر میں دیکھوں کہ وہ کیسے بندگی میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے تسلط و اختیار دے دیا ہے، لیکن دل، دماغ، زبان، کان پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ دل و دماغ کا تعلق عقیدے کی برقراری سے ہے۔ کان وہی سنتا ہے، زبان سے حمد کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا۔
جسم میں کیڑے ڈال دیے، سارے بدن میں پیپ پیدا کر دیے، بدبو جسم سے پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے عاجز آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برابر عبادت کرتے رہے۔ آپ کے 3 شاگرد تھے جو آپ کی تبلیغ سے ایمان لا کر آپ کے ہمراہ ہوئے تھے۔ ان شاگردوں نے آپ کا ساتھ دیا اور کچھ خدمت بھی کی، آخر میں یہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 نے ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے طلاق لے لی۔ ایک بیوی آپ کے پاس رہ گئی جس کا نام رحمت یا رحیمہ تھا، وہ آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی طلاق لے لو۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ اچھے دن گزار رہی ہوں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اب جب تم پر برا وقت آیا ہے تو میں تمہارے ساتھ چھوڑ دوں۔ میں تو ہرگز نہ جاؤں گی اور میں تمہاری خدمت دل و جان سے کروں گی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب ابتلائی امتحان کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ پاک نے تمہارے ابتلا کو ختم کر دیا ہے، اٹھو اور فلاں مقام پر داہنے پیر کی ٹھوکر لگاؤ۔ وہ اٹھ کہاں سکتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کی اور وہ اٹھ کر مقام معین پر گئے، ٹھوکر لگائی، گرم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس میں نہا لو۔ انہوں نے غسل کیا، تمام بیماریوں کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی کہ اس مقام پر بائیں پاؤں کی ٹوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹوکر لگائی تو سرد پانی کا چشمہ رونما ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے پانی پیو۔ پانی پیا اور اندرونی بیماریوں سے شفایاب ہو گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اپنا پاؤں زمین پر مارو تو پانی کا چشمہ ابل پڑے گا جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی ہے۔ مختلف تفسیروں میں موجود ہے کہ آپ کے بیٹے مر چکے تھے اور اللہ نے انہیں پھر زندگی دی، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مال و دولت فراوانی تر عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہونے کے بعد روم تبلیغ دین فرما رہے تھے۔ آپ کی عمر اختتام کو پہنچ گئی، چنانچہ آپ نے وفات سے چند دن پہلے اپنے بہت سے فرزندوں میں سے ایک فرزند کو جو سب سے لائق و قابل تھا، جس کا نام حومل تھا، اس کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کر دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک مقام جبرون شام فلسطین میں ہے۔